جب انسان کے اوپر کسی کا قرضہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کتنا غموں میں محسوس کرتا ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو کہتا ہے نا کہ قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ جو انسان پریشانی میں ہوتا ہے وہی جانتا ہے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، پریشانی کا درد کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھو دنیا امتحان کا ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور اس دنیا میں ہر کسی کے ساتھ دکھ درد ہیں، غم ہیں، تکلیفیں ہیں۔ آپ تو عام انسان ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ راضی ہوا ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کر کر دکھایا ہے، جنہوں نے ٹائٹل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پایا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی آزمائش تھیں، ان لوگوں پر بھی ایسی پریشانیاں تھیں، ان لوگوں کے حال بھی برے تھے، لیکن اللہ نے اچھے کیے۔ کب کیے؟ جب انہوں نے اللہ سے یقین بنایا، جب اللہ سے تعلق جوڑا، جب اللہ سے محبت کا اظہار کیا، جب اللہ کو راضی کیا، جب اللہ کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کیا، اپنے نفس کو ختم کیا، اپنے نفس کو دبایا، اپنے برے نفس کو ختم کر کر اپنی زندگی کو بتایا۔ جب دیکھو اللہ نے ان کی کیسے زندگیاں بدلی ہیں۔ آج ہم غموں میں، آج ہم پر لوگوں کا قرضہ ہے، ہم پریشان ہیں، ہمیں غموں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے۔ صحابہ پر بھی تھا۔ حضرت بلال غلام تھے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرضے میں تھے۔ آپ کو ایک حدیث سنا تو اپنے نبی کی، اللہ کے نبی کی ایک حدیث سنو۔ اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اس حدیث کو ضرور سنیں، ضرور سنیں۔ اور اللہ کے نبی نے وہ دعا سکھائی ہے جس سے آپ کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے، آپ کی یہ جو پریشانیاں ہیں، غم ہیں، یہ سب دور ہو جائیں گے اگر آپ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، چھوٹا سا عمل کر لیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو آپ کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی۔ کس کی نظر؟ ہمارے نبی ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو ہمارے نبی کی نظر ایک انصاری شخص پر پڑی جن کا نام ابو امامہ تھا۔ کیا تھا؟ ابو امامہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابو امامہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا، ابو امامہ، یعنی مگر آپ کو سمجھاؤں کہ کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ یعنی تم ادھر ادھر، میں تمہیں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، کچھ بات تو ہے، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو امامہ کیا بات ہے؟ میں تمہیں نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں الگ تھلگ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابو امامہ نے عرض کیا، پھر اللہ کے نبی کو بتایا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کو حضرت امامہ نے بتایا، یا رسول اللہ، مجھے غموں اور قرضوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک دعا نہ سکھا دوں؟ جب تم اس کو کہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دیں گے اور تمہارا قرضہ اتروا دیں گے۔ حضرت امامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور سکھا دیں، ضرور سکھا دیں۔ اللہ کے نبی نے سکھانے کو کہا جس سے آپ کا قرضہ اتر جائے گا، جس سے آپ کا غم دور ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ضرور سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، صبح شام یہ دعا پڑھا کرو، جس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، آپ بھی یہ دعا پڑھیں۔ انشاءاللہ اگر آپ پریشان ہیں، آپ پر پریشانی ہے یا آپ قرضے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا، اللہ آپ کے غموں کو ختم کر دے گا۔ آپ کو کہنا کیا ہے؟ آپ دعاؤں میں اللہ سے کہیں، صبح شام نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد کہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ، میں فکر و غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صبح و شام اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے غم دور کر دیے اور میرا سارا قرضہ بھی ادا کروا دیا۔ چھوٹی سی دعا ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو دعا سکھائی ہے، اور الحمدللہ یہ دعائیں ہمارے علماء کے ذریعے، نیک لوگوں کے ذریعے، اللہ کے فرمانبرداروں کے ذریعے یہ ہم تک پہنچی ہیں، ہم تک پہنچے، تو کیوں نہ ہم ان دعاؤں پر عمل کریں۔ آج ہم بھی پریشان ہیں، ہم پر بھی غم ہیں، تو ہم اللہ سے دعائیں کیا کریں، ان الفاظ میں دعائیں کیا کریں، یا اللہ، میں فکر و غم سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں بے بسی اور سستی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، اور میں کنجوسی
اور بزدلی سے آپ کی پناہ لیتا ہوں، میں قرض کے بوجھ میں دبنے سے اور لوگوں کے میرے اوپر دباؤ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں۔ آپ بھی انشاءاللہ دعا کیا کریں، آپ کی بھی اللہ تعالیٰ سنے گا، ضرور سنے گا، بس تم سنانے والے ہو، وہ سنتا ہے۔ جیسے تم بندے ایسے اللہ کے سب بندے ایسے ہی ہیں جیسے تم بندے ہو، کیونکہ اللہ نے تمہیں بھی تو بنایا ہے، تم سے بھی میرے رب کی قسم 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم اللہ کو سناؤ تو تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی بات، یہ دل کا حال اللہ کے سامنے رکھو، اللہ کو اپنے دل کی رودات سنا دو۔ ارے میرے بھائی، اس کے سوا اور کون ہے سننے والا، اور کون ہے غموں کو دور کرنے والا، اور کون ہے دعاؤں کو قبول کرنے والا؟ اس کے سامنے آؤ، اس کو رودات سناؤ، اس کو اپنا بناؤ اور تم اس کے ہو جاؤ۔ جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا میرے بھائیوں، اس کے دونوں جہان دیکھو کیسے ہوتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی بڑا انسان ہمارا دوست ہو جائے، پارٹنر ہو جائے، ساتھی ہو جائے، میل جول رکھنے والا ہو جائے، محبت کرنے والا ہو جائے، تو دنیا میں ہم کتنا سکون محسوس کرتے ہیں، کتنی خوشی محسوس کرتے ہیں نا، کہ فلاں سے میری بات ہے، کوئی پرابلم ہوگی تو بندہ چٹکیوں میں کام کرا دے گا۔ ارے میرے بھائیوں، وہ ساری دنیا کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ساری دنیا کی طاقتوں کا طاقتور ایک اکیلا خالق ہے، جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ وہ ایسا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو اس سے دوستی کر، اس سے محبت کے اقرار کر، اظہار کر، اس کو اپنا بنا لے میرے دوست، اس کو اپنا بنا لے۔ دنیا کا سب سے آسان کام ہے اللہ کو راضی کرنا، تو راضی کر تو صحیح، اس کو کر تو صحیح تو راضی۔